شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، جب مکہ مکرمہ میں طوفان آیا تو وہاں پر کیا معجزہ ہوا۔ دوستو، ہر مسلمان کو اللہ کا گھر دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ مجھ میں بھی جب اللہ کے گھر جانے کی بہت طلب تھی لیکن کوئی وسیلہ نہیں بن پا رہا تھا، میں دعاؤں میں رو رو کر اللہ سے مدد مانگتی تھی کہ مجھے کسی نہ کسی طرح اپنے گھر بلا لے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر بلانے کا وسیلہ پیدا کر دیا، اور جب میں وہاں گئی تو کیا معجزہ ہوا، آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے۔ میرا نام نادیہ ہے، ہم 5 بہن بھائی تھے، میں سب سے چھوٹی تھی۔ میرے ابو مسجد کے امام تھے، میری والدہ گھر پہ درس و تدریس کا کام کرتی تھی۔ آمدن کم تھی، گزر بسر مشکل سے ہو رہا تھا، لیکن اللہ رحمان کا کرم تھا کہ ہمارے گھر میں سکون بہت تھا، کیونکہ ہم سب کو اللہ کے دین سے محبت تھی اور ہماری کوشش تھی کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ہمارے ابو پورے محلے کے لیے مثال تھے، ہر شخص میرے ماں باپ کی مثال دیتا تھا، کیونکہ دونوں ہی نمازی اور پرہیزگار تھے۔ ہم لوگ بھی نماز روزے کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ میری دونوں بہنیں عالمہ تھیں، ان دونوں کی شادیاں بھی دیندار گھر میں ہوئی تھیں۔ دونوں بھائی بھی شادی شدہ تھے اور بابا نے اسلامی احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے دونوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کی بجائے الگ الگ کر دیا، جس کی وجہ سے ہر گھر میں جو ساس بہو نند بابی کی مخصوص لڑائیاں ہوتی تھیں، ہمارے گھر وہ نہیں ہوئی۔ میرے ابو کو وراثت میں جو گھر ملا تھا وہ کافی بڑا تھا، جس کی وجہ سے دونوں بھائیوں کے لیے اسی گھر میں سے علیحدہ ہونے کا اچھے سے اہتمام ہو گیا۔ باہمی رضامندی کے ساتھ اسی گھر میں رہتے ہوئے علیحدگی کا اہتمام کر لیا۔ دیوار نہیں کھینچی، کیونکہ امی کا کہنا تھا کہ گھر میں دیوار کھینچنے سے دلوں میں بھی دیواریں کھینچی جاتی ہیں، اس لیے کہ گھر میں رہتے ہوئے ہم 3 خاندان بن گئے تھے اور بہت ہی محبت کے ساتھ رہ رہے تھے۔ شام کی چائے ہم سب اکٹھے پیتے اور سردیوں میں راتوں کو محفل بھی امی ابو کے کمرے میں جمتی تھی۔ آہستہ آہستہ سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ کیونکہ میں نے امی ابو کے ساتھ زیادہ وقت گزارا تھا، اس لیے میرے اندر ابو کی طرح اللہ کے گھر جانے کی بہت طلب تھی، لیکن وسائل کم ہونے کی وجہ سے فی الحال ایسا کوئی سلسلہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور میری طرف بڑھتے جا رہی تھی۔ ابو کو ایک رشتہ مناسب لگا اور انہوں نے وہاں بول دیا اور مجھے رخصت کر دیا۔ میں اپنی طرف دل میں لیے سسرال آ گئی۔ سسرال کے جھنجھٹ، کام کاج، بچوں کی مصروفیت میں سارا دن گزر جانے کے بعد بھی میرے دل سے اللہ کے گھر کی طرف کم نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب کچھ عرصے سے ایک خوابوں کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ جیسے ہی خواب ختم ہوتا میری آنکھ فوراً کھل جاتی اور اکثر وہ تہجد کا ٹائم ہوتا۔ میں فوراً اٹھتی، تہجد پڑھتی اور رو رو کر دعا مانگتی کہ یا اللہ میرا خواب سچ کر دے، مجھے اپنا گھر دکھا دے۔ پتہ نہیں یہ خواب کیسا تھا، لیکن یہ خواب میں جب بھی دیکھتی میری آنکھ کھل جاتی، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے اور وہ ہمیشہ تہجد کا وقت ہوتا۔ پتہ نہیں اللہ مجھ سے شاید کوئی کام لینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی عبادت بڑھا دی تھی، کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ میں ذکر و اذکار سے غافل ہو جاؤں۔ اب مجھے بس ایک ہی دھن تھی، کسی نہ کسی طرح اللہ کے گھر پہنچ جاؤں۔ اس لیے میں نے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے، گھر کے اخراجات میں سے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے تھے۔ اپنا زیور سنبھال کر رکھ لیا تھا اور باپ کی طرف سے جائیداد میں سے کچھ حصہ ملا تھا، میں نے وہ بھی بینک میں رکھوا دیے۔ اب مجھے ہر حال میں اللہ کے گھر کی زیارت کرنی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی، وہ جانتے تھے میری طرف کو۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم اسی سال جائیں گے، کیونکہ اللہ کے گھر جانے کے لیے وسیلہ پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے خوشی خوشی تیاری شروع کی۔ تیاری کیا کرنی تھی؟ اللہ کے حضور سجدے لمبے کرنے شروع کر دیے۔ اب مجھے اس لمحے کا انتظار تھا جب میں اللہ کے گھر میں پہلا قدم رکھتی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اللہ مجھ سے ایسا کون سا کام لینا چاہتا تھا جس کا میرے خواب میں بار بار اشارہ ہو رہا تھا۔ آخر وہ دن آ گیا جو میں نے شوہر کے ساتھ اللہ کے گھر میں پہلا قدم رکھا۔ کعبہ پر نظر پڑتے ہی مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میرا دل اتنی بری طرح پھڑپڑایا کہ میرے قابو میں نہیں رہا اور میں وہیں پر گرتی چلی گئی۔ میں نے اپنے شوہر کی آخری آواز سنی تھی، وہ مجھے پکار رہے تھے، نادیہ نادیہ، مگر مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ شاید جو اتنے سالوں کی طرف تھی وہ ایک لمحے میں ختم ہونے والی تھی۔ وہ طرف اللہ کے گھر کا، اللہ کے کعبہ کا جلوہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ میں حرم کے صحن میں بے ہوش پڑی تھی۔ وہاں کا عملہ آب زمزم کے چھینٹے میرے چہرے پر مار کے مجھے جگانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ مجھے لگا کہ ہوش تو مجھے اب آیا ہے، خواب سے تو میں اب جاگی ہوں۔ حرم کے صحن میں بہت تیز ہوا کے ساتھ شدت سے بارش شروع ہو گئی تھی۔ لوگوں نے اپنی اپنی چھتریاں کھولی تھیں، لیکن میں چھتری سے بے نیاز کعبہ کے غلاف اٹھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔
تیز ہواؤں کے ساتھ کعبہ کا غلاف ایسے لگ رہا تھا جیسے فرشتوں کے پر ہوں۔ میں ایک دم تیزی سے اس کی طرف بڑھتی جا رہی تھی اور اچانک ہوا میں شدت آنا شروع ہو گئی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حرم میں موجود لوگ اپنے بچے اٹھائے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ سارا عملہ چیزیں سمیٹنے کی تگ و دو میں تھا، مگر ہوا میں اتنی شدت تھی کہ چیزیں ادھر ادھر اڑ کر لوگوں میں لگ رہی تھی۔ ایسی شدت کی ہوا نہ کسی نے دیکھی نہ سنی جو اس وقت حرم پاک میں چل رہی تھی۔ سب انسان خوف زدہ تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہر طرف سے اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے تھے، لیکن میں ہر چیز سے بے نیاز کعبہ کی طرف جا رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ کا غلاف تیزی سے پھڑپڑا رہا ہے۔ غلاف کی پھڑپڑاہٹ میں اس قدر تیزی تھی کہ وہ انسانوں کے سنبھالنے سے باہر ہو رہا تھا۔ میں نے جیسے سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تو سارا آسمان دودھیا روشنی سے چمک رہا تھا۔ ایسی روشنی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ تو کوئی معجزہ ہی تھا۔ میں پلکیں جھپکائے آسمان کی جانب دیکھے جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ روشنی حرم پاک کے صحن میں اترنے لگی۔ میرے ارد گرد بھی وہ روشنی پھیل رہی تھی۔ وہ نور تھا، فرشتوں کا نور۔ آسمان نے نورانی فرشتے اللہ کے گھر کا غلاف سنبھالنے کے لیے آسمان سے جوک در جوک اتارے تھے۔ وہ نور ہی نور تھا، ان کے پر بھی نور سے بنے ہوئے تھے۔ میری آنکھیں ان پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ سب کے سب نیچے اترتے چلے آ رہے تھے۔ ان سب نے کعبہ کے غلاف کو تھام رکھا تھا۔ ان میں سے ایک نورانی مخلوق میرے پاس آئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کعبہ کے غلاف کے 2 کونے میرے ہاتھ میں تھما دیے اور بولا، اسے تم نے سنبھالنا ہے۔ مجھ میں نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ ہوا کی شدت سے بے نیاز کعبہ کے غلاف کو ہاتھوں میں تھامے ایسے کھڑی تھی جیسے کوئی نرم سی روئی کو پکڑے کھڑا ہو، جس کا کوئی وزن نہ ہو۔ وہ غلاف جو درجنوں لوگوں سے سنبھل نہیں رہا تھا، وہ میں اکیلے سنبھالے کھڑی تھی۔ میں کعبہ کا غلاف بچا رہی تھی۔ اس نورانی مخلوق کعبہ کا غلاف میں نے سپرد کر کے آہستہ آہستہ آسمان کی طرف واپس جا رہی تھی۔ میں نے ان کو جاتا دیکھا جب تک آسمان اس روشنی سے صاف نہیں ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے آس پاس نظر دہرائی تو سب کو اپنے اپنے کام میں مصروف دیکھا، یعنی میرے علاوہ اس نور کو کوئی نہیں دیکھ سکا تھا۔ اتنے میں مجھے محسوس ہوا کہ مجھے میرے شوہر آواز دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں پلٹ کر دیکھتی مجھے معلوم ہوا کہ میں تو بے ہوش تھی اور یہ خواب تھا۔ لیکن یہ خواب نہیں تھا، میں بتا سکتی ہوں کہ یہ خواب نہیں تھا، یہی حقیقت تھی۔ یہی وہ تھا جس کے لیے اللہ مجھے اپنے گھر بلا رہے تھے۔ یہی وہ تھا کہ اللہ میرے ہاتھوں سے اپنے گھر کو ڈھانپنا چاہتے تھے۔ یہ وہ سعادت تھی جو میرے حصے میں آنی تھی۔ اس لیے مجھے خواب کے ذریعے بتایا جا رہا تھا کہ مجھے کعبہ کیوں بلایا جا رہا ہے۔ میرے ہوش میں آنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ جیسے ہی تم بے ہوش ہوئی اسی وقت حرم کا موسم بدل گیا۔ تیز ہوا کے ساتھ بارش برسنے لگی تھی۔ ہوا میں بہت شدت تھی۔ لوگ اور ان کا سارا سامان ہوا میں اڑ رہے تھے۔ غلاف کعبہ کی رسیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ وہ عملے سے سنبھلا نہیں جا رہا تھا، مگر نہ جانے کیا ہوا کہ غلاف کعبہ نے اڑنا بند کر دیا اور بالکل ایسے اپنی جگہ پر واپس آ گیا جیسے ہوا کا نام و نشان ہی نہیں ہو، جبکہ ہوا بہت شدت کے ساتھ چل رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ غلاف کعبہ اپنی جگہ پر واپس کیسے آیا، کیونکہ وہ میرے ہاتھوں میں تھا۔ غلاف کعبہ کو فرشتے میرے ہاتھ میں تھما کر گئے تھے۔ آج بھی مجھے وہ معجزہ ایک لمحے کے لیے نہیں بولا۔ یہ وہ معجزہ تھا، اگر میں کسی کو بتاتی تو کوئی مجھ پر یقین نہ کرتا، اس لیے میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بھی نہیں بتائی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اپنے لیے چنا۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔